السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن حقائق میں خوش آمدید۔ چھوٹا سا سوال عموماً اہل تسنن برادران کرتے رہتے ہیں، اس کا ایک مختصر سا جواب ایک دن آئے کہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ بزرگ صحیح نہ تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھی؟ اس کا تفصیلی جواب ہے، وہ میں کبھی عرض کروں گا، لیکن اس کا چھوٹا سا جواب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائیو، اگر خدا بتاؤ اگر حضرت علی علیہ السلام ان کے خلاف تلوار اٹھا تو کیا آپ ہوا حضرات انہیں زندہ چھوڑتے؟ درست ہے کہ امیر المومنین ان مخصوص افراد کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، مگر آپ نے ام المومنین طلحہ، زبیر اور معاویہ کے خلاف تو تلوار اٹھائی تھی۔ کیا آپ ان حضرات کو، یہ جو ہمارے سنن برادران ہیں، کیا ان حضرات نے انہیں چھوڑ دیا جن کے خلاف حضرت علی علیہ السلام تلوار اٹھے؟ اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، اہل سنت برادران کے جیسے حضرت معاویہ، طلحہ، زبیر وغیرہ، وہ ان کو برحق ہی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں تو عادل ہیں بس۔ تو پھر اگر حضرت علی ان کے خلاف بھی تلوار اٹھاتے تو آپ پھر بھی انہیں مانتے؟ پھر اس طرح کا سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ، آپ شورا میں کیوں شریک ہوئے؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین صاحب کا حکومتوں پر راضی نہ تھے تو خلیفہ دوم کی مقرر کردہ شورا میں کیوں گئے؟ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ برائے اقتدار کے قائل تو نہیں تھے، ٹھیک نا؟ اور اس کا جو حاشیہ لکھا نا مترجم نے، میں وہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کیا لکھے ہیں حاشیہ میں؟ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ شورا اتمام حجت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے خطبہ شکشکیہ میں فرما دیا تھا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا، اور اللہ مجھے بھلا اس شورا سے کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے کے مقابلے میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا کہ اب ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب آسمان کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، جب وہ اونچا اڑیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں۔ میں ان میں سے ایک شخص تو کین و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دمادی اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا۔ اب اس شورا کے اختتام کی بات پر عبد الرحمن بن عوف، جو کہ خلیفہ گر کا کردار ادا کر رہا تھا، حضرت علی علیہ السلام سے کیا وہی بات جو کل میں نے بھی بتائی تھی، آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے اور رسول کی پیروی بھی کریں گے، اور شیخین کی یعنی حضرت ابوبکر عمر کی سیرت پر بھی عمل کریں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں کتاب و سنت پر عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین کی پیروی نہیں کروں گا۔ پھر یہی شرائط حضرت عثمان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے وہ شرائط مان لی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی بیعت کی گئی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت کی تھی شیخین کی، تو اس کا جواب اسی میں آ جاتا ہے قبل کہ وہ شیخین کہ اگر دور شیخین میں حضرت علی ان کی پیروی کرتے رہے ہوتے تو آپ نے ان کی سیرت پر عمل کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اور لطف یہ کہ ابن عوف نے بھی آپ سے یہ نہیں کہا تھا، کل تک تو آپ ان کے پیروکار تھے، آج ان کی سیرت سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ مسلمانوں، جو علی آدھے ایشیا کی حکومت لا کر ان کی سیرت کو قبول نہیں کرتا تو اس نے سنت میں ان بزرگوں کی پیروی کیسے کی ہوگی؟ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اس کی تفصیل دیں گے انشاءاللہ۔